میرے بھائیوں آپ کو بتاؤں حضور اتنے خوبصورت ہے اور حضور عاشقوں کو اپنا دیدار کراتے ہیں. کوئی عاشق بن جائے حضور اس کو اپنا دیدار کراتے ہیں. کئی لوگ میرے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ امیر القادری یہ بتا حضور کے دیدار کا کوئی وظیفہ ہے. میں کہتا ہوں ہے بہت آسان ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا عشق کر حضور کا دیدار ہوگا. ایک بار نہیں بار بار ہوگا. لیکن یاد رکھنا عشق میں قربانی دینی پڑے گی. بات عنوان سے ہٹ کر نہیں, لیکن ایک بات یاد آ گئی تو میں آپ سے عرض کروں. دیکھو عاشقوں کو کیسے دیدار ہوتا ہے. اللہ اکبر. کبھی خواب میں آتے ہیں, کبھی بیداری میں آتے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ اگر ان سے عشق ہو جائے نا میرے بھائیوں, ہم روتے ہیں تو ایسا لگتا ہے محبوب کی آستین ہمارے آنسوؤں کو خشک کر رہی ہے. ہم بے چین ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ممتا کی معراج جو ہے سروں پر ہاتھ رکھ کر کے تسلیاں دے رہی ہے. میرے بھائیوں آپ نے عشق کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں عشق محبت میں ایک پرانا نام ہے. عنوان تو میں وہیں پر آؤں گا, اگر آپ کا ذوق سماعت چاہے وہ باوضو رہے گا تو میں وہیں پر آؤں گا. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں, ابھی جلدی کی بات ہے, بہت دن نہیں ہوئے, ابھی کل کی بات ہے. ایک بہت بڑا عاشق امام عشق و محبت جسے دنیا سیدنا کافی مراد آبادی کہتی ہے, یہ بہت بڑے عاشق تھے. اللہ اکبر. جب انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے میں شریک ہوئے تو انگریزوں نے اس کی سزا یہ دی کہ کافی ہم تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے اور تجھے مار ڈالیں گے. کافی نے کہا شوق سے. یہ بھی یاد رکھنا جب عشق ہوتا ہے تو مرنے سے ڈر نہیں لگتا. میری پوری قوم مرنے سے ڈرتی ہے. لوگ کہتے ہیں مدینے میں مرے, مدینے میں مرے, لیکن جب مدینے منورہ میں بیمار پڑتے تو بے چینی دیکھنے والی ہوتی ہے. حضرت دعا کرے اچھے ہو جائے. ارے پھر مدینے مرنے کی دعا کیوں کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. یہ حالات ہیں لوگوں کے. یہ سب جھوٹی موٹی باتیں نہ کیا کرو. یہ ہم معاذ اللہ کہیں نہ کہیں منافقت کی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی اللہ اکبر مرنے والا عاشق کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا. کیونکہ میں اکثر عاشقوں کی یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. ہم کو تو عاشقوں کو مدینے سے زیادہ, مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے سے ہوتی ہے. کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. گنبد دیکھتے وقت کوئی ہاتھ پکڑ کے ہٹا سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد جب زیارت ہوتی ہے تو پھر محبوب ہوتا ہے اور محب ہوتا ہے. اور وہ رات کا سما دن میں یوں بدلتا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آقا کا ہندوستان. اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ کوئی عرس نہیں مناتا, اور مسلمانوں میں بھی سنیوں کے علاوہ کوئی عرس نہیں مناتا. کیونکہ عرس منانے کے لیے جگر چاہیے, جگر. ارے موت کے دن لوگ روتے دھوتے ہیں. یہ سنی قوم ہے جو موت کے دن گنبد بھی سجاتی ہے, لائٹنگ بھی لگاتی ہے اور دھومیں مچاتی ہے اور دھمال دھوم کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے مرے کہاں گئے یہ تو وہ بتائیں گے, لیکن جو ہمارے گئے حاضر حبیب اللہ ماتا فی ام اللہ کی سند لے کر کے ادھر قبر میں پہنچے, ادھر یار کی آمد ہو گئی. ارے جس دن یار نظر آتا ہے اس دن ماتم نہیں کیے جاتے بلکہ عرس منائے جاتے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ عرس کیوں ہے؟ یار آنے کی گھڑی, آٹھ پھولے نہ سمائیں گے کفن میں. قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی راہ, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. حضور آتے, اور جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہاں اتنا زیادہ آتے ہیں, اتنا جلدی آتا. یاد رکھنا عاشقوں, اوروں کی قبر میں بعد میں آتے ہیں, عاشقوں کو تو لینے بھی آتے ہیں. عاشقوں کو لینے بھی آتے ہیں. صوفیاء نے فرمایا کہ جس دن 6 رجب کو, 6 رجب کو غریب نواز کا وصال ہوا تو اجمیر مقدس کی گلیوں میں صوفیاء نے دیکھا کہ رسول اللہ چل رہے ہیں.
حضور چل رہے ہیں، صوفیاء نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہاں اجمیر شریف میں؟ فرمایا میرے بیٹے معین الدین کو لینے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق تو کوئی کرے نا، لفنگوں کو کوئی لینے نہیں آتا۔ جملے بار پڑے کان پر تو بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ جو لفنگا کم کر رہے ہیں نا میری قوم کے لڑکے، عورتوں پہ پاپ کی نظر، جن کی نگاہوں سے سالیاں تک محفوظ نہیں، ان کو حضور لینے آئیں گے؟ جو جوا کھیلے، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، حضور ان کو لینے آئیں گے؟ عشق کے دعوے دارو، عشق کر کے دیکھو۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے۔ اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ آتے۔ میں کہتا ہوں حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، جانے یوسف سامنے ہو تو موت کی تکلیف کسے معلوم؟ موت کی تکلیف کسے؟ عشق کر کے دے۔ لیکن پھر کہتا ہوں عشق کرو، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، عاشق کو تو شادی کا خیال بھی نہیں آتا، لوگوں کو عاشق ہو کر زنا کا خیال کیسے آ جاتا؟ عاشق کو تو توجہ ہے، عاشق کو تو شادی کا خیال۔ غریب نواز کی عمر 50 سال کی اوپر ہو گئی، غریب نواز سرکار کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی، شادی نہیں کی۔ ایک دن خواب میں آ کے حضور نے کہا معین الدین میرے بیٹے شادی تو کرو، یہ میری سنت ہے۔ کہتے حضور دین کی تبلیغ میں اتنا مصروف رہا کہ کبھی شادی کا خیال ہی نہیں آیا۔ عاشقوں کو شادی کا خیال نہیں، اور یہاں بدکاری کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں۔ بھائیو ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مرو گے تو اس دھوکے سے آنکھ کھلے گی، اس وقت پچھتاؤ گے۔ نکل آؤ جوئے سے، نکل آؤ شراب، نکل آؤ بدکاریوں سے، نکل آؤ گندی باتوں سے۔ عاشق کا کام نہیں ہے، عقاب کا کام نہیں ہے غلاظت پہ بیٹھنا، عقاب تو چٹانوں پر بیٹھتا ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان۔ حضور سے عشق کر کے دے، میری بات مان لو۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ میرے دل کی کیفیت جان۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ایک ایک کا پیر پکڑ کر کے کہوں گا اور وہ مان جائیں گے، تو میں آپ کا پیر پکڑ کے کہتا سب سے عشق کیا ہے، ایک بار میرے محبوب سے بھی عشق کر کے دے۔ سب کے لیے رویا ہے، کبھی ان کے لیے بھی رو کے دیکھ لو۔ سب کے لیے محنت کی ہے، ان کے لیے بھی محنت کر کے دیکھ۔ سب کے لیے راتوں کو جگے ہو، کبھی ان کے لیے بھی جگ کے دیکھ لو۔ نئی فاصلے سمٹ آئے تو پھر کہنا تم مدینے جانے کی تمنا کرتے ہو، یار بار بار تمہارے پاس آئے گا۔ یہ وہ یار ہے جو اتنا قریب ہے، تم جہاں بیٹھو گے یار وہاں ڈیرا لگا لے گا۔ ارے ڈیرا تو اپنی جگہ ہے، آنے جانے کا سوال بھی نہیں میرے بھائی، وہ تمہارے دل میں اپنا خیمہ لگائے گا، وہ تمہاری آنکھ میں آ کر کے بسے گا۔ میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے کہا تھا، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور، میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ یہ آنکھیں فلم دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبوب کا گھر ہے۔ یہ آنکھ اگر تو عاشق ہے تو یہ محبوب کا گھر ہے۔ محبوب کے گھر کو گندا کرنے والے، آخر تو عاشق کیسا ہے میرے بھائی؟ بتا محبوب کے گھر کو، یہ جو دل ہے اس کو گندا کرنے والے، تو عاشق کیسا ہے میرے بھائی؟ بتا تو صحیح۔ میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور پھر بڑے مزید الفاظ میں، بہت پیارے الفاظ میں کہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اور حضور مفتی اعظم میرے دادا مرشد کہتے ہیں، فرشتوں پوچھتے ہو، او فرشتوں پوچھتے ہو۔ تیسرا سوال قبر میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مفتی اعظم سرکار اشارہ کریں، کیا ہو رہا ہے؟ تیسرا سوال، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو،
اور لو دیکھ لو، اور لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مدار آنکھوں میں۔ اور اب کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں۔ بے شک، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آنکھ میں تصویر یار کیسے بنے گی؟ جو آنکھ فلم دیکھ، پکچر کے پوسٹر، اور اب تو استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ، کروڑ بار زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں عاشقان رسول کہنے والے۔ ہمت کیسے ہوتی ہے؟ جس آنکھ میں محبوب بسا ہے وہ آنکھ کسی کی ننگی ٹانگ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ جس میں عشق بسے نا، عشق، میں تو کہتا بہت طویل موضوع ہے یہ۔ بہرحال کافی سے کہا ہم تجھے مار ڈالیں گے، کافی نے کہا شوق سے، اس لیے کہ ہم موت مانگتے نہیں ہیں کیونکہ محبوب نے منع کیا ہے۔ اگر محبوب منع نہ کرتا نا تو دیدار کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ ہاں، محبوب نے منع کر رکھا ہے کہ خودکشی نہیں کرنا، مرنا نہیں، مرنے کی دعا نہیں کرنا، بس اسی لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، وقت آئے گا تو جائیں گے۔ عشق کر کے دیکھو۔ بہرحال کافی کو کہا کافی مار ڈالیں گا، ٹھیک مار ڈالو۔ پھندے کے قریب لے کے گئے، اس وقت تو پھانسی دی جاتی تو پوچھا جاتا، ابھی پتہ نہیں پوچھتے نہیں پوچھتے نہیں پتا، لیکن پہلے پوچھتے تھے کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی مراد آبادی نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں کہ شہادت کی موت مل رہی ہے، اور جس کی یاد میں تڑپتا رہا اس کی ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ شاعر لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بھائی قاری راشد رضوی صاحب فی البدی شاعر، درجنوں اشعار زبان سے یوں کہہ دیں، اور بڑے نقاد ہیں، اور اتفاق سے ہمارے بھائی نور میاں بھی شاعر اچھے ہیں، نور تخلص رکھتے ہیں غالباً، اور اس کے بعد ہمارے بھائی سید محمد قادری بھی شاعر ہیں، شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس شاعری کی فہرست سے کوئی باہر ہے تو وہ صرف میں ہوں، باقی یہ سب شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں۔ کبھی کوئی ہنر نہیں سیکھا، زندگی ضائع کر دی، کبھی کوئی ہنر نہیں سیکھا، بے ہنری کے اندر کمال حاصل کر لیا ہے، بے کمالی میں کمال حاصل کر لیا، نکمے پن میں کمال حاصل۔ دعا کریں کہ ہم پہ بھی کوئی نظر کرم ہو جائے، ہم بھی کچھ بنے۔ میں تو کچھ بننے کی اب دعا ہی نہیں کرتا، بس میری دعا تو بس یہ ہے، یار مسکرا کے کہہ دے کہ تو میرا ہے۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھے ہیں۔ بس 1 ڈگری کی تمنا ہے دل میں، دعا کریں آج چھٹی شب مل جائے، اللہ محبوب کا بنا دے، آمین، وہ کہے میرا ہے بس، آمین۔ اب کوئی تمنا نہیں۔ سب سے دل لگایا مگر بے وفا پایا، سب سے دل لگایا مگر بے وفا پایا۔ اب جانے وفا کی خواہش ہے، وہ تمنا پوری کر دے بس، اور یقین ہے کہ وہ کرم کریں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہر انسان خوبی والوں کو اپناتا ہے، لیکن وہی ایک ہستی ہے جو عیب داروں کو اپناتے۔ کھوٹے سکے وہیں چلتے ہیں، کھوٹے سکوں کی وہی رسائی ہے۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے۔ مجھ جیسے کروڑوں اگر ان کے ہو گئے تو ان کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ وجہ تخلیق پاکی ہے، لیکن میری بگڑی ضرور بن جائے۔ دعا کرو کہ وہ اپنے ہو جائیں اور ہم ان کے ہو۔ سچی بہت مبارک رات ہے آج، چشتیوں کی عید ہے، ہم چشتیوں کی عید کی رات ہے آج، بہت مبارک رات ہے، دعا کی قبولیت کی۔ کافی نے کہا ایک نعت لکھنا چاہتا، شریف بہت اچھی پڑھتے ہیں یہ کلام جو انہوں نے لکھا، لیکن شاعر لوگوں سے پوچھو نعت لکھنے اور شاعری کے لیے سکون کا ماحول چاہیے، بلکہ تقریر کے لیے سکون کا ماحول چاہیے تو نعت لکھنے کے لیے تو اور سکون کا ماحول چاہیے۔ لیکن کافی نے جو نعت لکھی ہے
اگر لوگوں کی بوریت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر تقریر میں اس واقعے کا ذکر کرتا. کافی نے نعت لکھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں. کہاں گئے وہ وائس رائے، کہاں گئے وہ لارڈ، کہاں گئے وہ علا، وہ کہاں پھلا، سارے انگریز مٹی میں مل گئے. کافی نے جو کہا تھا وہ آج بھی دیکھ لو. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے. یہ کلام جب پڑھا ہے تو انگریزوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی. کہا کہ اس بڈھے کو اتنی سستی موت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا بدبختوں نے، میں نہیں کہا، ان کے جملے نہ کہا، اس بڈھے کو اتنی سخت موت دیں گے. یہ بڑی نعتیں لکھ رہا ہے، یہ ہمیں چڑھا رہا ہے، یہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے. ایک کام کرو، استریاں لگاؤ. اس زمانے میں کوئلے کی استریاں ہوتی تھی، استریاں لگاؤ اور اس کے بدن پہ پھیر دو. یاد رکھنا عاشق کے لیے مصیبت بھی کتنی عید کا پیغام لاتی ہے. جب استریاں گرم کی گئی کوئلے سے اور وہ اس کی پشت لال ہو گئی تو کافی مراد آبادی اس سید کے بدن پر جب استریاں چل رہی تھی تو کافی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر تھا اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. جیسی پہلی بار کا اغثنی یا رسول اللہ تو حضور نے کہا لبیک. محبوب نے کہا لبیک، صدائی دیکھا. حضور سرہانے کھڑے ہیں. عالم بیداری میں حضور نقاب رخ سے اٹھا کر کے حضور موجود ہے. کافی نے رو کے کہا آقا اگر پتا ہوتا کہ بدن پہ استریاں چلا کر دیدار یار ہوتا ہے تو میں نے بہت دیر کر دی، بہت جلدی اس منزل سے گزر جاتا. یہ عشق کی منزل ہے. کہاں گانوں میں ڈوبے ہو، سود میں، حرام میں، گندگی میں کہاں ڈوبے ہو؟ آؤ نا، چلو چلتے ہیں.